بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بشر بن حارث الحافی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا آج ہم ایمان افروز واقعہ بیان کریں گے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ایک لمحے میں ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک مختصر نصیحت نے ایک گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان کو ایسا بدل دیا کہ وہ اپنے زمانے کے عظیم ولی کامل بن گئے۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ حضرت بشر بن حارث الحافی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بدل دینے والا واقعہ، سچی توبہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمت، اولیاء کرام کی نصیحت کا اثر۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اہم سبق ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایمان افروز اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ، اخلاص اور اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ایک رات کا وقت تھا، بغداد کی ایک گلی میں شراب و سرود کی محفل سجی ہوئی تھی۔ شراب خانہ قہقہوں، گانے بجانے اور بیہودہ آوازوں سے گونج رہا تھا۔ لوگ دنیا کی رنگینیوں میں مست تھے اور کسی کو اپنے رب کی یاد نہ تھی۔ اس دوران ایک اللہ کا ولی بزرگ حضرت موسیٰ بن جعفر کاظم رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے۔ اچانک اس شراب خانے کا دروازہ کھلا اور ایک خادمہ کچرا پھینکنے کے لیے باہر آئی۔ حضرت موسیٰ کاظم رحم اللہ نے نہایت شفقت سے اس سے پوچھا، بیٹی اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ خادمہ نے حیرت سے جواب دیا، مالک وہ تو آزاد ہے، کسی کا غلام نہیں۔ حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا، اگر وہ اللہ کا غلام ہوتا تو اپنے مالک سے ضرور ڈرتا۔ یہ مختصر سا جملہ خادمہ کے دل میں اتر گیا۔ وہ اندر گئی تو بشر بن حارث شراب کی محفل میں بیٹھے تھے۔ اس نے پوچھا، اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ خادمہ نے کہا کہ دروازے پر ایک بزرگ کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے غلام؟ میں نے کہا کہ آزاد ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کا غلام ہوتا تو اپنے رب سے ضرور ڈرتا۔ یہ الفاظ سننے تھے کہ فوراً ہی بشر بن حارث کے دل پر بجلی سی گر گئی۔ اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ انہیں احساس ہوا کہ واقعی وہ اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں اور اپنے رب کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس وقت وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھے، نہ جوتے پہنے نہ کوئی اور چیز سنبھالی، بلکہ ننگے پاؤں ہی اس بزرگ کی تلاش میں دوڑ پڑے۔ کافی تلاش کے بعد وہ حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ گئے۔ پہنچتے ہی ان کے قدموں میں گر پڑے، روتے ہوئے عرض کی کہ حضور میں واقعی اللہ کا غلام ہوں، مگر اپنے رب کو بھول گیا تھا۔ میں اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرما لی اور ان کے دل کو ایسا بدل دیا کہ وہ دنیا کے عظیم عبادت گزاروں اور اولیاء کرام میں شمار ہونے لگے۔ چونکہ وہ اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے ننگے پاؤں گئے تھے، اس لیے زندگی بھر اکثر ننگے پاؤں چلتے رہے۔ اسی وجہ سے انہیں الحافی یعنی ننگے پاؤں چلنے والا کہا جانے لگا۔ حضرت بشر بن حارث الحافی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد کی زندگی عبادت، زہد، تقویٰ اور اللہ کی محبت میں گزاری۔ بڑے بڑے علماء اور اولیاء ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کے دل نرم ہو جاتے اور انہیں اللہ کی یاد نصیب ہو جاتی۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے سبق میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ایک جملے سے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ سچی توبہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ گناہ چاہے کتنے ہی بڑے ہوں،
اللہ کی رحمت ان سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ کسی گناہ گار کو حقیر نہ سمجھیں، ممکن ہے وہ کل اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ بشر بن حارث الحافی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سچی توبہ، اخلاص اور اپنے رب کی کامل اطاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر کرنا نہ بھولیں، جبکہ لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی بھی ہو۔ اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیا کریں، یعنی گھنٹی والا بٹن، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع ان تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔